الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا جی، کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات آئے ہوئے ہیں مختصر سے نماز کے بارے میں، زیادہ تر میں ون بائی ون کر کے کوشش کرتا ہوں ذرا آسانی سے ان کو سمجھا سکوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران کم سے کم کتنا قرآن آپ نے پڑھنا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کم سے کم 3 آیتیں ضرور پڑھنی ہیں۔ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اگر آپ حدیث کو ریفر کریں تو آتا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ ملانا ہے۔ کچھ جگہ اس طرح کا مفہوم آتا ہے کہ قرآن کی کوئی صورت ملانی ہے۔ اب جب قرآن کی صورت کا ذکر آتا ہے تو سب سے چھوٹی صورت کی 3 آیات ہیں، سورہ کوثر، تو اس سے پھر انٹرپریٹیشن لی گئی کہ کم سے کم 3 آیتیں پڑھیں۔ ہمارے ہاں نماز کے بارے میں بھی جب فقہا سے آگے بات نکلی، اسپیشلی جب بغداد میں ہلاکو خان آیا اور اس نے لائبریریز اجاڑ دیں، اس کے بعد پھر بہت کچھ ہم نے بورو کیا اسرائیلیات سے اور بائبل سے اور انجیل سے، انٹریکشن بھی شروع ہوئے۔ اس لیے آپ کو قرآن میں بڑے بڑے اچھے اساتذہ کی تفاسیر میں بھی قصے ملتے ہیں جو اسرائیلیات سے لیے ہوئے ہیں۔ اب وہ قصہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اس میں کچھ مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، غالباً ہم نے کبھی کی بھی تھی کہ وہ کیوں کرتے تھے، خیر واپس آ جائیں۔ تو اس کو پھر گڈمڈ کر لیا گیا۔ اگر آپ اس کا کرکس نکالیں تو کرکس یہ ہے کہ آپ نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی اور قرآن کا کچھ حصہ ملانا ہے۔ وہ حصہ کتنا ہے؟ وہ حصہ میرے خیال میں اتنا ہونا چاہیے کہ جس کو جب آپ پڑھیں تو اس کا کوئی میننگ فل بات بنتی ہو، کسی آیت کا آدھا ٹکڑا نہ پڑے۔ یہ میرا انٹرپریٹیشن ہے کہ میننگ فل، کیونکہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ عام طور پہ جو چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں چونکہ وہ ڈیزائن یوں ہوئی ہیں کہ اس میں میننگ فل بات ہوتی ہے پوری، تو چھوٹی صورت پڑھ لیں۔ لیکن کچھ بڑی آیات ایسی ہیں جو ایک صورت کا ٹکڑا ہیں، جس طرح آپ نے اسپیسیفکلی کہا سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے، اس ایک آیت میں بھی ایک میننگ فل بات ہے، تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں زور دیتا ہوں میننگ فل ہونے پہ۔ میننگ فل ہونے میں یہ خود بخود آ جاتا ہے کہ مکمل ہو، بے شک ایک آیت ہو، بے شک ایک صورت ہو۔ کچھ صورتیں بہت بڑی بڑی ہیں، آپ میننگ فل کرنے کے چکر میں پوری پڑھیں گے وہ تشدد ہو جائے گا۔ اس پہ حدیث ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ایک صحابی کو خاص طور پہ منع کیا کہ بھائی نماز میں بوڑھے بزرگ بھی تو ہیں، چھوٹی پڑھو، میننگ فل رکھیں، جتنا مختصر رکھیں اتنا اچھا، تاکہ آپ پہ بوجھ نہ پڑے۔ آپ کو قرآن کے طور پہ پڑھنے کا لطف لینا ہے، ہدایت لینی ہے، قرآن کے طور پہ پڑھیں، جتنی دیر مرضی پڑھیں۔ میں اگرچہ اس میں بھی یہی مشورہ دیتا ہوں، میرا اوپینین ہے، اتنا پڑھیں جو میننگ فل ہو، ایک رکوع پڑھ لیں، تاکہ جب آپ وہاں پڑھ کے نکلیں، صبح پڑھیں، باہر گھر سے نکلیں، آپ کے پاس ایک ٹینجیبل تھاٹ پروسیس ہو اس پہ بات کرنے کا۔ تو یہ میرا خیال میں اس کا جواب آ گیا کہ 3 آیتوں کا مطلب غالباً وہاں سے نکلا۔ میننگ فل ٹکڑا پڑھیں، پوری صورت کر لیں، چھوٹی صورت یا کوئی ایک آیت بھی پڑھی جا سکتی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ آیتیں ہیں جو پڑھی جا سکتی، جس طرح جو سورہ حشر کی آخری آیت ہے وہ بہت اچھی ہے، جو حضرت شیخ عبد القادر کی تسبیح بھی ہے۔ دوسرا سوال اس سے ملتا جلتا یہ تھا کہ نمازیں کچھ لوگ جمع کرتے ہیں، کچھ لوگ جمع نہیں کرتے۔ بڑا آسان سا حل ہے، اللہ نے رینج دی ہے نمازوں کے وقت کی۔ اگر آپ کو ایسا کوئی خدشہ ہے کسی بھی وجہ سے، جنرلی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، کہ آپ کو لگے کہ ظہر کی وقت جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو شاید عصر کے وقت کی نماز میں بر وقت نہ پڑھ سکوں، تو آپ عصر کو ظہر سے ملا لیں، اکٹھی پڑھ دیں۔ پرائرٹی یہ ہے جتنا جلدی پڑھ دیں۔ وجہ بڑی سمپل کامن، کیا پتہ کتنی زندگی ہے، ابھی کام ختم کریں نا یار، آج کا کام کل پہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو ظہر کی نماز کو عصر پہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ عصر میں جمع کرنا بھی منع نہیں ہے، افضل ہے ظہر میں جمع کر لیں۔ کیا 3 وجوہات ہوتی؟ ایک، آپ کسی ایسے معاملے میں الجھے ہیں جہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید میں نہیں نکل پاؤں گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی میٹنگ ہو سکتی ہے، کوئی سفر ہو سکتا ہے، کسی بیمار کی تیمارداری ہو سکتی ہے، آپ کہیں یار بجائے کہ میں عصر قضا کروں میں بھی پڑھ لیتا ہوں، اللہ کو یہ افضل ہے۔ دوسری کیا ہو سکتی ہے؟ طبیعت ایسی ہے، تھکے ہوئے ہیں،
ظہر کے لیے آپ کہا کرے گا پتہ نہیں میں سو جاؤں یار ظہر پڑھ کے، پتہ نہیں اٹھ پاؤں کہ نہ اٹھ پاؤں، پڑھ دیں۔ تیسری، نہیں دل چاہ رہا، پڑھ دیں۔ اللہ کو جو ہم پہلے بھی گفتگو پہنچتا کیا، نیت پہنچتی ہے۔ جب آپ اپنی اینیمل انسٹنکٹ سے بچنے کے لیے اللہ کے فرض کو بر وقت ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اللہ کو آپ کی پرائرٹی پہنچ جاتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ ثبوت بخاری شریف میں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کی حدیث ہیں کہ رسول اللہ مدینہ میں ہوتے تھے اور شام کو 8 رکعتیں پڑھتے تھے، 3 فرض مغرب کے، 4 فرض عشاء کے اور 1 وتر۔ اللہ کو نیت پہنچتی ہے۔ مغربی بالکل اسی طرح ہے، عشاء کے لیے تو زیادہ ہے، مغرب عشاء ملانا زیادہ آسان ہے، پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسرا سوال یہ آیا کہ اگر آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں یا نماز کا ارادہ باندھ رہے ہیں تو پہلے سے طے کر لیں کہ میں اس میں یہ صورت پڑھوں گا اور اس میں یہ نہیں پڑھوں گا، یہ غلط ہے شاید یا ناجائز ہے۔ بالکل غلط بات کی کسی نے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ صورتیں پڑھنا افضل ہے نمازوں میں، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر رسول کا حدیث، رسول کی سنت موجود ہے تو کسی کی رائے میرے نزدیک نہیں ہے۔ یہ بھی غالباً اسرائیلیات سے لے کے نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پر افضل ہے جمعے کی نماز میں سورہ اعلیٰ پڑھنا، بلکہ ایک نیکسٹ لیول بھی ہے۔ اگر آپ احادیث پہ جائیں، جب امام اس میں کہتا ہے سبحان ربی سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کو رکنا چاہیے اور مؤذن کو کہنا چاہیے سبحان ربی الاعلیٰ۔ فجر کی نماز میں بھی کچھ جگہ افضل بتایا جاتا ہے۔ عشاء کے فرضوں میں معوذتین پڑھنا افضل بتایا جاتا ہے، کیونکہ آپ رات کلوز کر رہے ہوتے ہیں، دن کلوز کر رہے ہوتے ہیں، شیطان سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ کی۔ وطر میں سورہ اخلاص پڑھنا افضل بتایا گیا۔ تو نعوذ باللہ پھر میں اگر وطر میں روز اخلاص پڑھتا ہوں تو میں گناہ نہیں ہے۔ اس کا اسنس پھر وہیں جائے گا، میں نے کیوں اور بات کی تھی، کچھ باتیں، کچھ پابندیاں ایسی لگائی جاتی ہیں جو عام انسانی عقل کو بالکل متاثر نہیں کرتی، ان سے پرہیز ہی کر لینا چاہیے۔ ایسی کوئی پابندی اللہ نے لگائی، اور اگر یہ پابندی ہوتی اس کے بارے میں صحیح حدیث کے ڈھیر لگے ہوتے۔ تو جب اس طرح کا ہمیں کوئی معلومات ملتی ہیں نا جو بنیادی بیسک انسانی عقل کے خلاف ہیں، ان کو اگنور کر دینا چاہیے۔ بھئی اگر پیغمبر خود صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ خاص نمازوں میں خاص صورتیں پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اور کون ہو سکتا ہے جس کو ڈینائی کر دیں؟ پھر سچویشن ہے، جس طرح میں نے قصر نماز جمع کرنے کے بارے میں آپ کو کہا، اللہ تک پہنچتی ہے نیت۔ اگر آپ کسی نماز میں اس نیت سے کہ یار مجھے کہیں جانا ہے اور میں یہ لیٹ کروں نماز، پتہ نہیں وہاں وقت ملے نہ ملے، یہ قضا ہو جائے، میں جلدی پڑھ لوں، اللہ خوش ہے کہ اس کو میری نماز کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اس میں آپ بے شک سب سے چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس صورتحال میں اگر آپ نے جمع بھی کیا مغرب اور عشاء، تو پھر تو عشاء کے فرائض میں لمبی صورت پڑھنے کی تک ہی نہیں بن رہی۔ آپ جمع تو اس لیے کر رہے ہیں نا کہ وقت کی تنگی ہے، تو پھر اور چھوٹی پڑھ لیں۔ تو کسی جگہ سے یہ نکل آیا ہوگا کہ پھر فرائض میں چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، اور موضعتین چونکہ عشاء میں پڑھنا بہتر ہے، تو جب آپ نے صرف فرض ہی پڑھنے اور نفل پڑھنے ہی نہیں ہے تو فرض میں ہی پڑھ لیں۔ ہاں اگر آپ تسلی سے پڑھ رہے ہیں نماز اور آپ پوری عشاء پڑھ رہے ہیں، پھر فرائض میں غالباً لمبی صورت پڑھ لیں اور نوافل میں موضعتین پڑھ لیں۔ اب دیکھو نا، جیسے ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی پتہ لگا کہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ تمام معاملات کو جن میں آپ کے پاس آپشن ہو، اسی طرح عام فہم ذہن سے سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے، کمپلیکیشن میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ بات مجھے یاد آ گئی، یہ لمبا تو نہیں ہو رہا۔ مجھے کسی نے ایک دفعہ کہا کہ خاص مکتبہ فکر میں بالاسرار، یعنی زور دے کے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ بغیر استاد کے نہ پڑھیں، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اب یہ پھر بنیادی انسانی عقل کے خلاف بات ہے۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو یہ بات اللہ قرآن کا ایک ضمیمہ بھیجتا، یا چلو پیغمبر سے حدیث بھجوا دیتا، اور یہ لازم کیا جاتا کہ جب قرآن پاک چھپتا ہے تو پہلے صفحے پہ ہی لکھا جائے۔ کیوں نہیں؟ اللہ اس میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الانسان، یا عباد الرحمن، اس میں تو کسی کا تخصیص نہیں ہے، کسی کی اسپیشلائزیشن کسی کی نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کا اصول یہ ہے کہ کامن سینس پہ جائیں، سہولت لیں، پرائرٹی اس کو رکھیں، سہولت ایسے لیں کہ اللہ کو یہ لگے
اللہ کو آپ یہ اپنے جیسچر سے پیغام دیں کہ میں ایک سہولت لے رہا ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں سہولت نہ لوں، تنگ ہو جاؤں اور اس طرح تیرا فرض ادا نہ کر سکوں جس طرح تیرا حق بنتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔